رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام عمر روشن ستارہ ہے میرے آقا کا پیارا ہے عمر روشن ستارہ ہے میرے آقا کا پیارا ہے علی کا بھی دلارا ہے میرے آقا کا پیارا ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے معزز سامعین کرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے آج کی یہ بڑی ہی خوبصورت تقریب بسلسلہ شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تمہید کے طور پر دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، صحابی کی تعریف۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی۔ اور دوسری بات، صحابہ کی تعداد، اس کا اندازہ، اس کا تخمینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری خطبہ حجۃ الوداع سے لینا چاہوں گا۔ پہلے اور آخری حجۃ الوداع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں شرکاء صحابہ کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی فضیلت ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اب چند نسبتیں، ان نسبتوں میں سے دو نسبتوں کو صرف بیان کروں گا۔ نمبر ایک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر ایک کہ وہ مراد رسول بن کر آئے، نمبر دو وہ خلیفہ دوم کہلائے، نمبر تین سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، نمبر چار داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر پانچ صحابیت کی نسبت۔ اور دوسری طرف جناب سیدنا حسین بن علی المرتضی، نمبر ایک کہ آپ نواسہ رسول ہیں، نمبر دو آپ ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نمبر تین آپ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، اور نمبر چار صحابیت کی نسبت، صحابیت کا شرف۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بقیہ نسبت کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے، بقیہ مقام کو، بقیہ فضیلت کو، میں صرف اور صرف صحابیت کی نسبت کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی نسبت، صحابیت کی نسبت جو میرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل ہے، جو میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، یہ ایسی نسبت ہے، صحابیت کی یہ ایسی نسبت ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی۔ سنن کبریٰ کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا تھا، خدا کی قسم اسی دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہو چکے تھے، اسی دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے مصداق بن چکے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کعبے کے اندر کھڑے ہو کر دعا میں مانگا تھا،
اللہ نے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی میں عمر عطا کیا تھا. دوسری طرف میرے بھائیو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی نسبتیں ان کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے صرف صحابیت کی نسبت بیان کرنے لگا ہوں. بات یہ بتانا چاہتا ہوں اگر صحابیت کی نسبت ہے تو آپ کی باقیہ نسبتیں بھی کامیاب, اگر صحابیت کی نسبت نہیں تو آپ کی بقیہ اعلیٰ نسبتیں کیوں نہ ہو وہ بھی اس میں کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتی. اب آپ کے سامنے چند مثالیں دینے لگا ہوں. نمبر 1, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب. ابو لہب وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پر 100 اونٹ قربان کیے تھے. ابو لہب وہ تھا جو مکے میں رہتا تھا. ابو لہب وہ تھا جو مکے میں طواف بھی کیا کرتا تھا. ابو لہب وہ تھا جو قریشی النسل تھا. ابو لہب وہ تھا جو عربی زبان بھی جانتا تھا. ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا. بات نسبت کی کرنے لگا ہوں. اتنی نسبتیں ابو لہب کی, لیکن شرف صحابیت نہ ملا. اس شرف صحابیت نہ ملنے کی وجہ سے بقیہ جتنی نسبتیں تھی ساری نسبتیں کامیاب نہیں ہوئی. اللہ نے خود قرآن میں ابو لہب کے لیے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا. ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے بڑی محبت ہے. حضور چاہتے ہیں ابو طالب کلمہ شرف قبول کر لے, ابو طالب کو شرف صحابیت مل جائے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا سورہ قصص آیت نمبر 55 میں پارہ نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے حضور, اے اللہ کے رسول, آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو. ہدایت دینے والی ذات تو میرے صرف اللہ کی ہے. یہ دوسری مثال آپ کے سامنے بیان کی. ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. حضور سے بھی محبت کرتا تھا, حضور کو بھی محبت تھی, لیکن ابو طالب کو شرف صحابیت نہ ملا جس کی وجہ سے اس کی چچا والی نسبت کوئی کام نہیں آئی. تیسری مثال بیان کرنے لگا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں, آزر کے بیٹا پیغمبر ہے. آزر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا آزر بت فروش ہے, آزر بت ساز ہے, آزر بت کے عبادت کرنے والا ہے. بیٹا پیغمبر, باپ بت پرست, باپ بت کی عبادت کرنے والا, بت بیچنے والا, لیکن بیٹے کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے باپ کی کوئی نسبت کامیاب نہیں آئی. باپ ہونے کی جو نسبت ابراہیم علیہ السلام میں آزر کو حاصل تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی. چوتھی مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں, قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے, ان ابنی من اہلی, وہ تو میرا اہل میں سے ہے, میرے خاندان میں سے ہے. اللہ نے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. اب 4 مثالیں دینے کے بعد خلاصہ کلام یہ ہے کہ بے شک چچا کی نسبت ہو, باپ کی نسبت ہو, بیٹے کی نسبت ہو, تائے کی نسبت ہو, نواسا کی نسبت ہو, جب تک شرف صحابیت ساتھ نہیں ہے تب تک کوئی نسبت فائدہ نہیں دے سکتی. ہاں اگر آپ کے پاس شرف صحابیت ہے, بقیہ نسبتیں نہیں ہیں, شرف صحابیت اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی نسبت ہے, بقیہ نسبتوں کی ضرورت نہیں, صرف شرف صحابیت ہے, آپ کامیاب ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے وہ مصداق ہیں صحابہ. اب اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں. ایک ایسا شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر 100 اونٹ بھی قربان نہیں کیے, مکہ میں کبھی آیا نہیں, عربی زبان جانتا نہیں, قریشی نسل بھی نہیں تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کوئی باندھی بھی آزاد نہیں کی. نام اس کا بلال ہے. قربان جو بلال کے مرتبے پر صرف اور صرف شرف صحابیت کی نسبت حضرت بلال کو حاصل ہے, بقیہ کوئی نسبت نہیں. نہ چچا ہے, نہ قریشی خاندان کا ہے, نہ عربی جانتا ہے, نہ مکے میں کبھی آیا ہے. قربان جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر, بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال جب مکے کی گلیوں میں گھومتا ہے تو اس کی آہٹ, اس کے پاؤں کا کھٹکا جنت میں لگ جاتا ہے. بات یہ کر رہا تھا کہ شرف صحابیت اگر ہو تو بقیہ نسبتیں کامیاب, اگر شرف صحابیت نہ ہو
بقیہ جتنی اعلیٰ نسبتیں کیوں نہ ہو وہ نسبت کسی کام کی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حجۃ الوداع سے میں نے جو تعداد معلوم کی، تعداد 1,24,000 پیغمبر صحابہ کی وہ جماعت کم و بیش تقریباً جس کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر خلافت راشدہ کے اختتام تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں وہاں وہاں صحابہ موجود ہیں۔ حضور بدر میں، صحابہ بدر میں، حضور احد میں، صحابہ احد میں، حضور غزوہ احزاب میں، صحابہ غزوہ احزاب میں، حضور بنو قریظہ میں، صحابہ بنو قریظہ میں، حضور غزوہ حنین میں، حضور مکہ کی گلیوں میں، حضور طائف میں، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں صحابہ نہیں تھے تو کون تھا؟ تاریخ سے آپ صحابہ کو کیسے نکال سکتے ہو؟ وہ بدر کا معرکہ، وہ احد کا معرکہ، وہ ساری غزوات کا معرکہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی تعداد ایک سائڈ پر رکھتا ہوں، خلفائے راشدین آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خلفائے راشدین وہ جتنی غزوات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تمام غزوات میں خلفائے راشدین آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ نہیں تھے؟ میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود وہاں وہاں میرے صحابہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے موجود، اپنی عزت کو ایک سائڈ پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر مٹنے کے لیے تیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ میں کیسے ان صحابہ کی تعداد کو اپنی پوری تاریخ سے مٹا سکتا ہوں؟ کوئی دوسرا شخص، کوئی جاہل شخص، کوئی بےمان شخص جو تاریخ سے صحابہ کی تعداد کو مٹا سکتا ہے، لیکن صحابہ مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہیں، صحابہ قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ نے 700 آیات میں صحابہ کا تذکرہ کیا، اللہ نے 700 آیات میں صحابہ کا تذکرہ کیا۔ اب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت بیان کرنے لگا ہوں۔ نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلفائے راشدین سے نسبت کیا ہے؟ ذرا محبت سے سماعت کیجئے گا۔ حسین کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حسین کے نانا کی نکاح میں آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جس کا نام ہے عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حسین سواری کیا کرتے تھے۔ ابو بکر وہ ہے جس کے کندھے پر حسین کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ میں دوسری نسبت خلیفہ دوم کی نسبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ حسین کے نانا کی بیوی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی لگی، پھر داماد علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نسبت داماد علی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں 2 خالائیں، حضرت حسین کی 2 خالائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو لگے۔ تو یہ تعلق، یہ نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے، خلفائے راشدین سے، اہل بیت سے خلفائے راشدین کو نکال دو یہ ممکن نہیں، خلفائے راشدین سے اہل بیت کو نکال دو یہ ممکن نہیں۔ آخر میں ایک شعر صرف پڑھنا چاہوں گا۔ عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، ذلت کا سزاوار ہے، ذلت کا سزاوار ہے انوار صحابہ۔
باطل کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا، باطل کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ مشہور ہے جہان میں، مشہور ہے جہان میں تلوار صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔